رمضان ہمارے ساتھ۔ عکس رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر۔ عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے تعاون کر رہے ہیں۔ انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا۔ میلاز اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ سیزنز شاپنگ مال سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم روزہ اور دعا کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ قرآن میں جہاں روزے کا ذکر ہے، یعنی چیپٹر نمبر 2 ورسز 183 سے لے کے ورسز 188 تک، وہاں اس طریقے سے شروع ہوتی ہے وہ آیت، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ پھر یہ بات کافی آگے تک رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں آئی ہے، اور انہی آیات کے بیچ میں قرآن میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذْ دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب کہ وہ مجھے پکارے، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ ان کو ہدایت مل سکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کے بارے میں جو قرآن میں جہاں ذکر آیا، اس میں اس آیت کا ہونا، یعنی دعا کے بارے میں قرآن میں یہ بات ہونا اس جگہ جہاں روزے کی باتیں ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ اور دعا میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ جو لفظ قریب آیا یعنی نیئر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا فزیکلی ہمارے پاس موجود ہے، یعنی خدا جس نے یہ پوری یونیورس بنائی، زمین اور آسمان بنائے، وہ ایسا نہیں کہ یہاں اور وہاں اس طریقے سے موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے دل میں ہے، تو یہ اس سینس میں یہ قریب کا مطلب نہیں ہے، بلکہ قریب کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خدا سے دعا کرے تو فوری طور پر اسی وقت اس کا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو جائے گا خدا سے، فوراً کمیونین ہو جائے گا۔ اگر وہ چاہے کہیں بھی کسی وقت 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ اگر وہ خدا کی طرف متوجہ ہوگا، خدا سے دعا کرے گا، تو اسی وقت اس سے خدا کا ربط، خدا کا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایک 2 وے کمیونیکیشن ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ دعا کرتا ہے بس، بلکہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ اس میں آیا اجیب دعوت الداعی، کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک 2 وے کمیونیکیشن ہے، یعنی بندہ خدا سے دعا کرتا ہے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسپریشن کی صورت میں، الہام کی صورت میں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ڈالنا شروع کرتا ہے۔
تو دعا کوئی رٹے ہوئے الفاظ کو بار بار دہرانے کا نام نہیں ہے کہ اللہ 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 بار بار 100 بار 1000 بار کہا جائے تو یہ دعا ہے، بلکہ دعا تو وہ ہے کہ آپ کے دل میں احساسات پیدا ہوں، فیلنگز پیدا ہوں، اور وہ احساسات بہت ہی گہرے ہوں، اور جب وہ احساسات لفظوں کی صورت میں ڈھل جائیں تو اسی کو دعا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں اور جو مسنون دعائیں ہیں، مقبول دعائیں ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہنی چاہیے، وہ بھی بہت ضروری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں، قرآن میں سارے پروفٹس، تقریباً 25 پروفٹس کا ذکر ہے، ان سب پروفٹس کے قصے میں آپ کو دعائیں ملتی ہیں۔ ایسے ہی اور جو اہل ایمان گزرے ہیں ان کی ان میں سے چند دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان دعاؤں کو یاد کریں، چونکہ وہ بڑے گہرے الفاظ ہیں، وہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو جب ایسی کیفیت ہو، ایسے حالات میں ہم دوچار ہوں، کوئی مشکل حالات ہیں، کوئی ایسے حالات ہیں جب ہم پریشان ہیں، تو وہ دعائیں ہمارے لیے بڑے اچھے الفاظ ہمیں دیتی ہیں۔ اس لیے قرآن کی دعائیں ہمیں یاد رہنی چاہیے، عربی میں بھی، اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، میننگ بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم وہ دعا پڑھیں تو وہ ہماری اپنی دعا بن جائے، یعنی دعا کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جائے۔ جب تک کہ ہم میننگ نہیں جانیں گے، مطلب نہیں جانیں گے، اس کے معنی نہیں جانیں گے، تو وہ دعا ایک رسمی سی چیز بن جائے گی، ایک ریچول ہو جائے گا وہ۔ لیکن جب وہ دعا کے میننگ ہم سمجھیں گے، اس کا ٹرانسلیشن ہمیں آتا ہوگا، تو ضرور وہ دعا ہماری دل کی آواز بن جائے گی۔ تو رمضان کے دنوں میں چونکہ عام دنوں کی طرح سے کھانا اور پانی روزہ دار نہیں کھا سکتا، عام دنوں میں تو جب چاہے پانی پی لیا، جب چاہے کھانا کھا لیا، لیکن رمضان میں تقریباً 15 گھنٹے بنا پانی کے اور بنا کسی چیز کے، بنا کوئی چیز کھائے ہوئے گزارنا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو خدا کی نعمتیں ہیں پانی کی شکل میں اور کھانے کی شکل میں، ان کا گہرا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ روزہ دار یہ ڈسکور کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی اور پانی کی شکل میں، وہ کتنی قیمتی ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس نہ ہوں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو چونکہ کمپلسیولی روزہ دار اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرتا ہے بھوک کی اور پیاس کی، تو اس کی وجہ سے اس کو اور جو خدا کی نعمتیں ہیں، جو خدا کی بلیسنگز ہیں، جو باؤنٹیز ہیں، وہ یاد آتی ہیں۔ تب خدا کے بارے میں حمد اور شکر اور دعا کے احساسات اس کے اندر طاری ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو بلیورز ہیں، وہ خدا سے ایکسٹریم لو کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بے پناہ محبت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سوچتے ہیں ان چیزوں پر کہ خدا نے یہ سب چیزیں بنائیں کھانے کی شکل میں اور پانی کی شکل میں، اور پھر وہ اور چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ لوگ یعنی جو بلیورز ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ زمین اور آسمان کی کریشن کے اوپر سوچتے ہیں کہ کیسے خدا نے یہ زمین اور آسمان بنائی، کیسے یہ یونیورس کو کریٹ کیا، کیسے یہ سب چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں، جو لائف سپورٹ سسٹم ہے، جو کھانا ہے، جو پانی ہے، جو اور چیزیں ہیں جو ہم زمین سے لیتے ہیں، منرلز اور سالٹس اور گیسز اور پیٹرول، یہ سب چیزوں کے بارے میں انسان سوچتا ہے۔ تو پھر وہ کہہ اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب چیزیں، یہ یونیورس، یہ دنیا، یہ زمین و آسمان بے مقصد نہیں بنایا، پرپز لیس نہیں ہے، یہ کوئی بہت ہی گہرا پرپز، بہت ہی گہرا مقصد
ان سب چیزوں کے پیچھے ہے. تو یہ باتیں رمضان کے مہینے میں چونکہ ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، روحانی ماحول ہوتا ہے، اور جو مشقت کا تجربہ روزہ دار کو ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں سے اس کے دل میں یہ باتیں آتی ہیں اور دل نرم ہوتا ہے، اور دعا کے احساسات اور ذکر اور حمد اور پریز ریممبرنس کے احساسات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. چونکہ انسان جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کے اندر ہیلپ لیسنس کا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی عجز کا احساس. تو دعا اور حمد اور شکر یہ سب چیزیں دراصل اسپرٹ کے اعتبار سے ایک ہی ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے الدعا هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی ورشپ ہے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے الدعا مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا، ورشپ کا ایسنس ہے. تو یعنی جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے رکھی شروع میں، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، تو اسی سینس میں ہے کہ دعا کے ذریعے انسان اپنے آپ کو خدا سے قریب کر سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے خدا کی طرف سے رسپانس، الہام یا انسپریشن اس کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی ذریعہ ہے انسان کا اپنی اسپریچولیٹی کو ڈیولپ کرنے کا. افطار ایک قدیم روایت جو ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے. ہندوستان کے مشہور شہروں کے وہ خاص پکوان جو افطار کے وقت دسترخوان کی زینت بنتے ہیں. پروگرام بزم افطار ہر سنیچر اور اتوار رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. دلوں میں کیف اور روح کو سرشار کر دینے والی قوالیوں کا حسین گلدستہ. خبرم رسید امشب اللہ کے نگار خواہی اللہ. پروگرام محفل سما ہر پیر رات 8:30 بجے اور منگل تک رات 8 بجے صرف ETV اردو پر. ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں. لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے. بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ. ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز. پروگرام رمضان کی رونقیں روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز. بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس مساب ٹینک حیدرآباد. سیزنز شاپنگ مال سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد. کلونجی آئل محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. نورانی تیل آہ سے واہ کیا بات ہے. آپ کے سپنے بنے ہم ہیں اگرنی. دعا کے جو لفظی معنی ہیں یعنی لٹرل میننگ وہ ہے ٹو کال، بلانا، یعنی کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، کسی کی اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ کرنا. لیکن جب دعا ایک ریلیجس ٹرم کے طور پر، ایک اسلامک ٹرم کے طور پر استعمال
ہوتا ہے یہ لفظ تو اس کے معنی ہے خدا کو پکارنا۔ دراصل انسان ایک عاجز مخلوق ہے، ایک ہیلپ لیس کریچر، تو وہ اپنی ہیلپ لیسنس کی تلافی کے لیے، ہیلپ لیسنس کی کمی کو دور کرنے کے لیے خدا کو پکارتا ہے۔ تو اسی کو دعا کہتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں انسان دو طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے، یا تو خود رخی زندگی، سیلف اورینٹڈ لائف، یا خدا رخی زندگی، گاڈ اورینٹڈ لائف۔ یعنی ایک طریقہ ہے کہ انسان بس اپنے ومز پر، اپنے ڈیزائرز پر، اپنے خواہشات پر چلے، اور وہ اس بات کو نہ سوچے کہ اس دنیا کو کس نے بنایا ہے، کون کریٹر ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں مجھے کس طرح رہنا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، ڈے آف ججمنٹ کیا ہے، حساب و کتاب کیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، خدا کا تصور کیا ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی اہمیت نہ ہو، یعنی وہ ایک غفلت کی زندگی گزارے، ان اویئرنیس کی زندگی، تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں خود رخی زندگی، یعنی سیلف اورینٹڈ لائف۔ لیکن اسلام چاہتا ہے کہ انسان گاڈ اورینٹڈ لائف اختیار کرے، یعنی خدا رخی زندگی اختیار کرے۔ وہ غور کرے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا ہے، کون کریٹر ہے، کون سسٹینر ہے، کون ہیلپر ہے، اور اس دنیا میں انسان کو کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، ڈے آف ججمنٹ کیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے۔ چونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں غفلت کے ساتھ رہے گا تو وہ آخرت میں ڈے آف ججمنٹ میں کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ حساب و کتاب کیا چیز ہے۔ لیکن جو انسان اس دنیا میں سوچ کے رہتا ہے اور آخرت کی فکر کے ساتھ رہتا ہے، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، کہ مجھے یہ گمان تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا حساب و کتاب پیش ہوگا، میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا اور میں اکاؤنٹیبل ہوں گا خدا کے سامنے اپنے ایکشنز کا، اپنی بات کا، اور اپنے جو میں نے کام اس دنیا میں کیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی میری ہوگی۔ تو ظاہر ہے ان دونوں طرح کے انسانوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن کو اسٹڈی کریں، قرآن کے میننگ کو سمجھیں، ترجمہ پڑھیں، ٹرانسلیشن پڑھیں، اور غور و فکر کریں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کو قرآن چاہتا ہے کہ ہم جس کے اوپر چلیں، اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اور ان چیزوں کو سمجھنے میں دعا کا بہت بڑا اہم رول ہے۔ یعنی دعا وہ چیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں خدا اور بندے کا میٹنگ پوائنٹ، یعنی دعا کے ذریعے آپ خدا سے قریب ہو سکتے ہیں، اور وہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ سکتی ہیں جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صبح و شام 24 گھنٹے میں ایک انسان کے کچھ ایسے لمحات ہونے چاہیے، کچھ ایسے مومنٹس ہونے چاہیے جس میں وہ خدا سے باتیں کرے، خدا سے ہم کلام ہو، ساعات یناجی فیہا ربہ۔ تو یہ وہی لمحات ہیں، مومنٹس ہیں جس میں آپ خدا سے دعا کے ذریعے قریب ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ نے جو دعا کی وہ قبول ہو گئی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کوئی اور مصیبت جو فیوچر میں آنے والی تھی اس سے آپ کو محفوظ کر دیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آخرت میں آپ کو کوئی بہتری دے دی۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جب آخرت میں ہیر آفٹر میں پہنچے گا اور خدا اس سے کہے گا کہ یہ سب چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں ریوارڈ کے طور پر، تو وہ کہے گا، وہ سوچے گا کہ یہ بہت زیادہ ہے، یعنی جو میں نے عمل کیا، جو میرے ایکشنز تھے دنیا میں، جو میں نے کام کیا، وہ
اتنے نہیں تھے کہ اتنی ساری چیزیں مجھے ریوارڈ کے طور پر ملے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے فلاں فلاں وقت پہ فلاں فلاں دعائیں کی تھیں اور وہ تم سمجھتے تھے کہ قبول نہیں ہوئی. چونکہ وہ دعائیں ہم نے قبول نہیں کی اس لیے ہم ان کے بدلے میں تمہیں یہ سب چیزیں دے رہے ہیں. تو وہ بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اگر آپ مانگیں اور کوئی آپ کی ضرورت ہے اور وہ پوری نہ ہو تو اس میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل سے فرشتہ جبریل سے فرماتا ہے کہ تم فلاں بندے کی دعا قبول کرنے میں دیر کرو کیونکہ انی احب صوتہ کہ مجھے اس کی آواز پسند ہے، یعنی اس کا گڑ گڑانا مجھے پسند ہے. کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹ کرا لیتے رہیے. ریئلٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب ہیں ETV اردو پر. میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. عکس رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر. عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. تعاون کر رہے ہیں अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा. میلاز स्किन क्रीम. एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित. सीजन्स शॉपिंग मॉल सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स टोली चौकी हैदराबाद. रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें. लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार. नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाल ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर. इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह क्या बात है. मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड. दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो. माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मस्जिद उल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट. प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. दरअसल इस दुनिया में इंसान खुदा को नहीं देख सकता, चूँकि ये दुनिया अल्लाह ताला ने टेस्ट के लिए बनाई है, इम्तिहान के लिए बनाई है कि इंसान यहाँ इस दुनिया में कुछ ज़िंदगी गुजारे 100 साल 50 साल और उसका टेस्ट लिया जाए, फिर उसके टेस्ट की बुनियाद पर आखिरत में डे ऑफ जजमेंट में उसका हिसाब किया जाए. तो इस वजह से अल्लाह ताला गैब में है, यानी अनसीन वर्ल्ड में है. क्योंकि अगर खुदा सामने आ जाए तो कौन है जो खुदा को नहीं मानेगा. तो अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन से वो बंदे हैं जो मुझ पर यकीन करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं, खुदा पर ईमान लाते हैं बिन देखे, यानी अनसीन होने के बावजूद खुदा के ऊपर यकीन करते हैं. तो खुदा को इंसान देख नहीं सकता, इन आँखों से नहीं देख सकता, लेकिन
حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں ہیر آفٹر میں انسان اسی طریقے سے خدا کو دیکھے گا جیسے وہ چاند کو دیکھتا ہے. لیکن اس دنیا میں اگر ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ خدا کی جو کریشن ہے، جو چیزیں خدا نے بنائی ہیں، جو پوری یونیورس میں پھیلی ہوئی ہیں، جس کو قرآن میں آیات کہا گیا ہے، یعنی سائنس، آیات اللہ، خدا کی سائنس آف گاڈ. تو ان چیزوں پر جو کہ ایبنڈنٹلی بکھری ہوئی ہیں، پورا یونیورس، سولر سسٹم، گیلیکسیز، اسٹارز، پلینٹس، سن، مون، اور اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، پہاڑ، دریا، سمندر، کھانے پینے کی چیزیں، چڑیائیں، جانور، یہ سب چیزیں دراصل کریشن ہیں. تو ان چیزوں پر جب وہ غور کرے گا، یعنی چیزوں پر اس طرح سے غور کرے کہ ان کا ایک مٹیریل کنٹینٹ ہے، وہ تو ظاہر ہے جیسے پانی ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، وہ ہم پانی پیتے ہیں، ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے. تو ایک پانی کا مٹیریل ایسپیکٹ ہے، اور ایک پانی کا اسپریچول کنٹینٹ بھی ہے. وہ اسپریچول کنٹینٹ یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ پانی کیسے بنا، آکسیجن اور ہائیڈروجن کیسے مل کر دو گیسز کیسے ملیں اور پانی کی شکل اختیار کر لی، اور کیسے پانی ایبنڈنٹلی موجود ہے اس دنیا میں. تو یہ چیز ایک سادہ سی مثال پانی کی شکل میں ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو بس پی لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ سوچیں کہ یہ پانی کیسے وجود میں آیا، کس نے پانی کو بنایا، اور پانی ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے. ایسے ہی ساری چیزیں جن پر آپ غور کریں تو اس سے آپ کو اسپریچول لیسنس ملنے لگیں گے، اور اسی کے ذریعے آپ کی اسپریچولیٹی ڈیولپ ہوگی. تو جب آپ اس طریقے سے سوچیں گے، چیزوں پر غور و فکر کریں گے، تب خدا کی جو نعمتیں ہیں، جو بلیسنگز ہیں اور باؤنٹیز ہیں، وہ سب آپ کو یاد آئیں گی، اور خدا کی گلوری اور اس کی بڑائی، اس کی عظمت آپ ڈسکور کریں گے. تو اسی کے ذریعے آپ کے اندر خدا کے لیے احساسات پیدا ہوں گے، حمد کے اور شکر کے اور دعا کے. اور یہی احساسات جب لفظوں کی صورت اختیار کرتے ہیں تو انہی کو دعا کہتے ہیں. تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ اس طرح کے آپ کے اندر احساسات پیدا ہوں، خدا کی جو نعمت ہے، خدا کی جو بلیسنگز ہیں، باؤنٹیز ہیں، وہ آپ یاد کریں. اور جب آپ اس طرح کے احساسات آپ کے اندر پیدا ہوں گے تو گہری دعا اور گہرا شکر آپ کے اندر پیدا ہوگا. تو روزہ دراصل اسی چیز کی ٹریننگ ہے کہ آپ کے اندر ایسے احساسات پیدا ہوں، ایسی کیفیت پیدا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں ہمیں قرآن کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہم حاصل کر سکیں. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سیرت کے کچھ واقعات، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات اور حالات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کرو عبادتیں، ملیں گی عنایتیں. واہ نزول قرآن اس ماہ میں رمضان سے جڑے مختلف موضوعات سے آگاہی. کولکتہ سے جی. روزہ چھوٹ جانے پر اسے بعد میں کس طرح ادا کیا جائے؟ زندگی تمام کے روزے مل کر رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے. ساتھ ہی نعت پاک کا خوبصورت نذرانہ. بلا میرے مولا. لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کشش، بنجارا ہلز، ایبٹ اینڈ ٹولی چوکی، مشتبہ جویلرز، مہدی پٹنم، ملک پیٹ. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام
Vidya Group of Institutions.